اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک مقرر وقت رکھتے ہیں اور اس پہ ہی ہمیں وہ چیز عطا کرتے ہیں، اور وہ ٹائم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنی ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی دعا کر رہے ہیں، یا ہم لوگ اتنا زیادہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا ہم نے لینی ہے یا ہم نے کرنی ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، اور ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، میرا یہ وقت جو ہے نا اچھا چل ہی نہیں رہا، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھا گمان پھر نہیں رکھتے ہیں، اور نا امید ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ کفر ہے۔ نا امیدی آپ کو پتہ ہے کفر ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈیلے ہوتا ہے ایک چیز میں تو وہ چیز جو ہے نا اس میں خیر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ اکثر پڑھا ہوگا اور اکثر سنا بھی ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ آج کا بلاگ مارننگ کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا، اور یہاں پہ جو ہے نا موسم جو ہے وہ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا، کیونکہ باہر سنا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ میں نے آج چیک کیا تھا کہ بارش آ رہی تھی، تو امید ہے کہ آج بارش ہو جائے گی، تو رات تک بارش ہو جائے گی، یہی آ رہا ہے ابھی ویدر اپڈیٹ جو ہے نا میں نے ابھی کیا ہے۔ تو باہر موسم بالکل لائٹ سی دھوپ تھی، اور بلیوں کو میں دودھ ڈالنے آئی، دودھ ڈالا، نے دودھ پی لیا تھا، اس کے بعد میں اندر آ گئی۔ آج میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اکثر ایک چیز جو ہے نا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس طرح ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہ سارے جو فیصلے ہیں، یہ سارا جو کام ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس مقرر وقت میں، کس بہترین وقت میں ہمیں ایک چیز عطا کرنی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جی میرا تو یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، میں تو دعا بھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو کفرانہ جملے ہوتے ہیں یا کفرانہ سوچ ہوتی ہے نا، یہ آپ مت پالا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے ایک چیز، ایک کام کس وقت میں کرنا ہے، وہی وقت بہترین ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتی ہوں کہ جب میری شادی ہونے والی تھی نا، تو تب میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ آپ میری شادی کیوں اتنی جلدی کر رہی ہیں، آپ تھوڑی لیٹ ابھی کر دیں، مطلب میری ابھی ایج کیا ہے، 21 22 ابھی ایج ہے، میں یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے کچھ عرصہ گھر رہنے دیں، 1 2 سال میں گھر رہتی ہوں، اس کے بعد آپ میرا کوئی رشتہ دیکھیے گا تو کر دیجیے گا۔ امی کہتی ہیں کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، تو ہم لوگوں نے نا ابھی کرنا ہے، ڈیلے نہیں کرنا۔ میں نے اپنی امی سے بہت بحث کی، یہ 2015 کی بات ہے۔ میں نے اپنی امی سے اتنا کہا کہ آپ میری شادی اتنی جلدی نہ کریں، ابھی آپ جو ہے نا مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے دیں، مجھے تو گھرداری بھی نہیں آتی ہے، کوکنگ وغیرہ تو مجھے آتی تھی، لیکن بہت سے کام ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں آتے۔ انسان کو روٹیاں نہیں اچھی آتی، پراٹھے اچھے نہیں آتے۔ تو میں نے بھی امی سے یہی کہا، لیکن میری امی جو ہے نا وہ بضد رہیں، اور انہوں نے میری شادی جو ہے نا، تو میرا جو رشتہ تھا وہ ارینج میرج تھی، تو وہ میری امی نے میرا رشتہ کر دیا۔ امی کو یہ اچھا لگا رشتہ، تو امی نے میرا یہ پہلا رشتہ آیا تو یہاں پہ نا میری بات پکی کر دی، اور میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا کچھ مہینے بعد میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، اور میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ میں سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں مطلب میری شادی کر رہے ہیں جلدی، مطلب میری بہنوں کی شادی لیٹ ہوئی ہے تو میری بھی لیٹ ہو جائے۔ میں کچھ عرصہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اپنے گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین تھے۔ مجھے اس ٹائم نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ستمبر میں میری امی کی ڈیتھ ہو جانی تھی، میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا سویر ایکسیڈنٹ ہوا کہ میرے ابو جو ہے نا وہ بستر پہ پڑ گئے، ان کا جو ٹانگ ہے نا اس میں فریکچر ہو گیا۔ تو تب امی ہیں تھیں، تو میرے ابو تھوڑے صحت یاب ہوئے، جب چلنے کے قابل ہو گئے تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ سوچیں کہ میری زندگی بالکل بدل گئی۔ آپ خود سوچیں کہ جب میں سوچ رہی تھی کہ میری شادی اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں، کیوں میری شادی مطلب اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اتنی جلدی میرا رشتہ ہو گیا ہے، میری بہنوں کی تو اتنی لیٹ ہوئی ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جلدی ہو جائے، لیکن میں جو ہے نا نہیں چاہ رہی تھی کہ میری جلدی شادی ہو۔ لیکن تب مجھے سمجھ آئی جب میرے سمجھے کہ سر سے آسمان ہی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ ایک دم آپ کی ماں جو ہے نا وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، آپ کے والد جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور اس صدمے میں منڈال ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ سوچیں کہ مجھے تب سمجھ آئی کہ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ بہترین ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا وہ رشتہ بھیجا اور میرا یہاں پہ رشتہ کروا دیا، مجھے کسی کے حوالے کر دیا، تو وہ یہی وجہ تھی
کیونکہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں رہنے تھے. میری ماں تو دنیا سے چلی گئی اور میرا باپ جو ہے نا وہ مطلب بیمار ہو گیا، اور مطلب جیسے وہ ہو گئے تھے میں ان کو کیسے دیکھتی اس حال میں. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے اپنے مطلب اس گھر سے یہاں اللہ تعالیٰ لے آئے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے بہترین تھے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ سوچیں کہ میری زندگی تو اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دی نا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ جلدی ہو رہی ہے، میرے پیرنٹس جلدی کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جلدی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو مقرر وقت ہے نا اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح میری ایک دوست تھی، وہ مطلب اپنے ایک کزن کو پسند کرتی تھی، اور اس کی شادی جو ہے نا وہاں ہونی تھی، طے ہو گئی ہوئی تھی، سب کچھ تھا. اور کسی وجہ سے نا اس کی وہ شادی ڈیلے ہو جاتی ہے. تو مطلب نکاح ہونا تھا پہلے، وہ اس کا جو مگیتر جہاں کہہ لیں کزن تھا نا وہ ڈاکٹر بن رہا تھا. تو اس کا دل تھا کہ میں تھوڑا کامیاب ہو جاؤں تو پھر ہم نکاح کرتے ہیں، یا پھر ہمیں رخصتی کر کے مطلب اس کو لے جاؤں گا تو اپنے ساتھ ہی باہر لے جاؤں گا. تو اس ٹائم تو وہ بہت روئی کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، مطلب میرا جو نکاح ہونا تھا وہ ڈیلے ہو گیا، یہ کیوں ایسے ہوا ہے. تو خاندان کے لوگوں نے سازشیں کی ہیں، یا اس طرح اس کی دماغ میں سوچیں آ رہی تھی. تو آپ یقین کریں کہ جب 2 سال گزرے ہیں نا تو اس کا وہ جو کزن تھا نا جو ڈاکٹر بن رہا تھا، اس کو میڈیسن ریاکشن ہو جاتا ہے. اتنا سویئر ریاکشن ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور وہ اتنا زیادہ لاگر ہو گیا اس کا، وہ آپ کو پتہ ہے نا ایک الرجی سی ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کے اوپر. تو وہ ڈیٹیل میں کیا جاؤں تو بہت دردناک وہ سارا کچھ تھا. بہت زیادہ اپسیٹ میں بھی رہی اس سارے واقعے کی وجہ سے. تو اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو میری وہ دوست جو ہے نا وہ اتنی زیادہ غم میں تھی. مطلب ظاہری بات ہے، اس کا کزن تھا، ایک تو دوست بھی تھا، اوپر سے اٹیچمنٹ بھی تھی، انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. لیکن اس کی جو والدہ ہے نا وہ کہتی تھیں کہ یہ ڈیلے اس لیے ہوا تھا، جو میری بیٹی کا نکاح وہاں پہ نہیں ہوا تھا. آپ خود سوچیں کہ جب نکاح ہو جاتا یا رخصتی نہ ہوتی، یا رخصتی بھی ہوگی ہوتی تو مطلب یہاں رخصتی نہ کرتے ابھی، تو مطلب شادی ہونے سے پہلے یہ سب کچھ ہو جاتا. تو پھر آپ سوچیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں نا وہ بہترین ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنی ہے، تو وہ بھی ہماری اگر نہیں نہ ہو رہی ہوتی تو وہ بہتر ہوتی ہیں. ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا کر رہے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ اچھا ہوئی جا رہا ہے. ہر بندے کو سوچ آتی ہے یہ والی. لیکن آپ دعا کیا کریں، صبر کیا کریں، اور یقین رکھا کریں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے آپ کی ڈھال بننا ہے، جس نے آپ کو طاقت دینی ہے. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا اسی میں مصلحت ہوتی ہے. ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارا کہیں جانا رک جاتا ہے تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ کوئی اس میں بہتری ہوگی. ہمارا جانا بہتر نہیں ہوگا، ہمارا وہ سفر بہتر نہیں ہوگا. ہم لوگ بہت سے گمان کر لیتے ہیں کہ جی میں کیوں نہیں گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسے. تو بس اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا آپ نے ہمیشہ راضی رہنا ہے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے. اگر کوئی بہت بڑی ٹریجڈی بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہوتا ہے. کوئی ایسی بہتر چیز ہوتی ہے. ہم اس ٹائم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا وہ بہتر ہی کرتے ہیں. تو بس اسی یقین کے ساتھ جو ہے نا ایک مسلمان جو ہے جب اپنی زندگی بسر کرتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی میں مشکلات پھر آتی ہی نہیں ہیں. اس کو جو مشکلات ہوتی ہیں نا وہ بھی اس کو طاقت لگتی ہیں اپنی. اور آپ کو پتہ ہی ہے جب مشکلات آتی ہیں یا آپ کو ٹریجڈی آتی ہے نا تو آپ ہمبل ہو جاتے ہیں، آپ مزید طاقتور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں میچور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں. ہمیں دماغی طور پہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے خود ہی اپنا آپ سنبھالنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اسی لیے ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی ایسی چیز دنیاوی چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے. ہمیں کیوں نہیں وہ مل رہی ہوتی؟ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی. کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے. ہم کئی جگہ رشتہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہاں رشتہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. تو بس آپ ہمیشہ یہ چیز سوچا کریں. اور اگر اولاد آپ کی نہیں ہوتی یا کوئی اولاد کسی وجہ سے آپ کی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقرر وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے نا اس میں آپ کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پہ میں جو ڈسٹنگ کر رہی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کچھ گیسٹ آنے تھے، تو جو ڈرائنگ روم تھا کافی گندا ہوا پڑا تھا. تو میں نے سوچا کہ سارے اس کے صوفوں کے کورز وغیرہ میں اتار دیتی ہوں. اور کورز میں نے اس لیے اتارے تھے کیونکہ بہت برے لگ رہے تھے صوفے. اور کورز میں اس لیے بچھاتی ہوں کہ میرے جو صوفے ہیں ان کا کلر وائٹ اور بلیک ہے، تو جیسے زیبرا ہوتا ہے اس طرح کا کلر ہے. تو یہ میرے والد نے پسند کیے تھے تو میں اس کو چینج نہیں کراتی. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو چینج کرواؤں. جب میری شادی تھی تب مجھے میرے ابو نے نا یہ پسند کر کے دیے، تب سے مجھے یہی پسند ہے.
تو اکثر میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی چینج کروں، میں کوئی اور فرنیچر لے لوں، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو دوں یا میں ان کا آج جو کچھ نہیں ہے اس کو چینج کروں۔ تو بس میرا آج کا جو ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو میرا آج کا ولاگ ہے نا وہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ پلیز اگر میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، میری جو باتیں ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، تو میرے جو ولاگ ہیں ان کو لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا بھی کیا کریں، کیونکہ دعا کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے تو میرے لیے دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی کیا کریں اور میری آسان زندگی کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم جو ہے نا بالکل سیٹ ہو گیا، اور میں جو ہوں نا اب کچن میں چلی گئی، پھر میں نے کچھ چیزیں فرائی کرنی تھیں، لیکن یہ رات کا ٹائم تھا جب وہ گیسٹ وغیرہ آئے تھے۔ تو بس آج کا ولاگ میں نے یہی تک بنانا تھا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے ولاگ اگر آپ پسند کرتے ہیں نا تو آپ بتایا کریں، اور کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں تو آپ وہ ٹاپک بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں مجھے۔ تو جو چیز میں چاہ رہی تھی وہ مجھے ملی نہیں تھی مارکیٹ سے، تو میں نے آج یہی چیزیں پھر منگوا لیں، کیونکہ کچھ چیزیں میں نے لکھی تھیں تو وہ آئی نہیں ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ یہ نگٹس لے آئے، یہ نگٹس جو ہے نا وہ والے نہیں تھے، ٹمپورا نگٹس تھے لیکن اچھے تھے۔ تو یہ کمپنی بھی چینج ہو گئی، کیونکہ جو میں چاہ رہی تھی KNN's کی وہ ملی نہیں۔ تو جو رہا اچھا رہا، فش بھی ہم نے گرل کی، تو وہ میں کلپ جو ہے نا میرے سے مس ہو گیا۔ تو ملتے ہیں پھر نئے ولاگ میں۔ تو یہاں پہ میں نے چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ سیٹ کر دیں اور ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی، لیکن فش جو ہے نا وہ میری ابھی گرل ہوئی تھی تو وہ اوون میں پڑی ہوئی تھی، وہ نکالنے میں بھول گئی۔ تو اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔